اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، فعل ماضی مجہول۔ پہلے سبق میں تعریف بتائی گئی تھی مجہول اور معروف کی۔ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور جس کے فاعل کا پتہ ہو۔ فعل اور فاعل، فعل مانے کام، فاعل اس کا کرنے والا، تو جس کے کرنے والے کا پتہ ہو وہ فعل معروف ہوتا ہے۔ معروف مانے جانا پہچانا، اور مجہول مطلب جس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ تو فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی۔ شرب الماء، پانی پیا گیا۔ تو نصرہ مدد کیا، اور نصرہ مانے مدد کیا گیا، تو نصر المسلم، مسلمان نے مدد کیا، اور نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی۔ تو نصر المسلم میں نصرہ فعل اور مسلم فاعل، یعنی مدد کرنے والا کون ہے؟ مسلم ہے۔ اور جب کہہ دیا گیا نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی، تو اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے، اور جو مفعول بن رہا تھا وہ فاعل ہو جاتا ہے، اور اب اس کو فاعل نہ کہہ کر کے نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے شرب الماء، پانی پیا گیا۔ جیسے شرب حامد الماء، شرب حامد الماء، حامد نے پانی پیا۔ اور جب ہم فاعل کو ہٹا دیں تو شرب الماء، اور جو مفعول تھا جس پہ زبر تھا وہ اس پہ پیش ہو جائے گا، اور اس کو فاعل نہ کہہ کے نائب فاعل کہا جائے گا۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی معروف کی یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو اور دوسرے حرف پر زیر لگا دو، اور اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے فعلا، دیکھیے تینوں پر زبر ہے، پہلے حرف پہ فا کو پیش دے دو اور دوسرے کو زیر دے دو، فعلا بن گیا۔ نصرہ ہے، پہلے حرف کو پیش دے دو اور دوسرے کو زیر دے دو۔ لیکن شربہ میں دیکھیے پہلا حرف کو ہم نے پیش دیا اور دوسرے پہ پہلے سے آلریڈی زیر تھا، تو اس کو زیر رہنے دیا جائے گا۔ بس اتنا سا معمولی قاعدہ ہے مجہول بنانے کا۔ تو ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو پیش دے دو، دوسرے کو زیر دے دو، اور زیر ہے تو زیر رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ بقیہ ساری چیزیں سیم رہیں گی جیسے ماضی معروف کی گردان تھی، بس زبر زیر کا فرق آ جائے گا اور میننگ پوری طریقے سے بدل جائے گی۔ جیسے نصرہ، اس نے مدد کیا، نصرہ اس کی مدد کی گئی، تو نصرہ نصرہ نصرو، نصرت نصیرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتے نصرتما نصرتن، نصرت نصرنا۔ اس کو آپ لوگ یاد ایسے کریں گے، نصرہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی، صیغہ واحد مذکر غائب۔ نصرہ ان دو مردوں کی مدد کی گئی، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تو چاہے صیغہ پہلے بتاویں پھر میننگ بتاویں، یا میننگ بتاویں پھر صیغہ بتاویں، لیکن اس طریقے سے زبانی یاد رہنا چاہیے۔ تو جنہوں نے معروف یاد کر لیا انہیں مجہول میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف پہلے حرف کو پیش، دوسرے کو زیر دے دینا اور میننگ بدل جائے گی۔ جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان ما صیغے معنی حرکات اپنے کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو۔ اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا۔ لازم اور متعدی پڑھایا جا چکا ہے۔ فعل لازم انٹرانزیٹو ورب جو اپنا معنی دینے کے لیے مفعول کا محتاج نہ ہو، صرف فاعل سے پوری بات آ جائے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو اپنا معنی پورا کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت، آبجیکٹ کی ضرورت ہو، اس کو فعل متعدی یا ٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں۔ پھر فعل متعدی میں متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بسے مفعول ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو مفعول ہوتے ہیں، آبجیکٹ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ آبجیکٹ اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ خیر، فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، جیسا جلسہ حامد و ذهب خالد۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہو، تو فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنے گا۔ بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے گا تو خیال رہے کہ فعل لازم نہ ہو۔ ان افعال سے ماضی معروف کی گردان کر کے ماضی مجہول گردانوں اور کاپی پر ما معنی اور صیغوں کے لکھو۔
یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. بعثا اس نے بھیجا، بعثا بھیجا گیا، ترکا اس نے چھوڑا، ترکا چھوڑ دیا گیا، قتلا قتل کیا، قتلا قتل کیا گیا، جمع جمع کیا، جمعہ جمع کیا گیا، سالا پوچھا، سئلا، اور ظلمہ ظلم کیا، ظلمہ. ایک چیز آئے گی، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجئے. جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں جو 26 حروف ہیں وہ دو طرح کے ہیں، واول اینڈ کانسوننٹ. اسی طریقے سے عربی زبان میں 28 حروف ہیں، اس میں سے بھی واول اینڈ کانسوننٹ ہیں. تو واول اینڈ کانسوننٹ، تو واول کانسوننٹ کو کہیں گے حروف صحیح، حروف صحیح، اور اس کو کہیں گے واول کو حروف علت. علت علیل سے، علیل مانے بیمار، یہ حروف بیمار کہلاتے ہیں. اس میں سے الف، واو اور یا. عربی میں 3 واول ہیں، الف، واو اور یا. بقیہ جو 25 حروف ہیں وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں اور ان کو حروف علت کہتے ہیں. اسی طریقے سے ان 28 حروف کی ایک تقسیم اور بھی ہے جن کو حروف شمسی اور حروف قمری بھی کہتے ہیں. حروف شمسی وہ ہیں جن کے اندر جب کسی لفظ کو ملایا جائے گا تو الف لام جو لگا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اور قمری میں الف لام پڑھا جاتا ہے. اس کی پہچان جیسے والشمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا. تو جب آپ پڑھتے ہیں والشمسی تو دیکھیے یہاں پر الف لام لگا ہوا لیکن نہیں پڑھیں گے، اور والقمری میں الف لام کو پڑھیں گے. تو اسی سے یاد کر لیجئے کہ الف لام جتنے بھی شمسی حروف میں اس میں نہیں پڑھا جائے گا اور حروف قمری میں پڑھا جاتا ہے. تو 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں. اور اس طریقے کی تقسیم کے حساب سے 25 حروف صحیح ہیں اور 3 حروف علت ہیں، الف، واو، یا. جن افعال کے تینوں میں سے یعنی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ میں سے کوئی ایک حرف حروف علت ہو اس کو فعل معطل کہتے ہیں. معطل مانے علت والا، یعنی ایسا فعل جو بیمار ہو، علت والا ہو. اس میں فرق یہ آتا ہے کہ جب ہم اس کی گردان کرتے ہیں تو سألہ میں دیکھیے الف کے اوپر حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے. ایک چیز اور جان لیجئے کہ ایک بحث یہ آتی ہے کہ عربی میں حروف کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے. یہاں بھی اختلافی بات آتی ہے. یہ الف ہے، الف کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو الف ہے. لیکن اگر اس پہ ہم زبر، زیر، پیش یا حمزہ لگا دیں، ساکن لگا دیں، تو یہ اب الف نہ بول کر کے اس کو حمزہ بولا جاتا ہے. تو اگر الف پہ زبر، زیر، پیش حرکت آ جائے تو حمزہ ہو جائے گا، اور الف حرکات سے خالی ہے تو وہ الف ہے. تو اسی وجہ سے یہ بحث ہے کہ حمزہ مستقل حرف ہے یا الف ہی حمزہ میں بدل جاتا ہے. تو الف، واو، یا یہ تینوں حروف علت ہیں. دیکھیے سألہ میں الف جو حروف علت ہے اس کی گردان میں سئلا ہو جائے گا. جب مجہول اس کو بنایا جائے گا تو سئلا ہو جائے گا. بہرحال یہ اس کی عربی بنانے کے لیے کہا گیا. مجہول بنانے کا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے صرف ما لگا دیں گے، ماضی مجہول منفی ہو جائے گا. فعل ماضی معروف کو جس طرح ما لگا کر منفی بنایا گیا اسی طرح فعل مجہول بھی منفی بنایا گیا. جیسے ما نصرہ، ما ظلمہ. یہ اس کی گردان دی ہوئی ہے. یہ مشق کرنے کے لیے الفاظ دیے ہیں. 6واں سبق بھی دیکھ لیجئے. فعل ماضی معروف، ماضی کے صیغوں کی شناخت اور کی علامات. ماضی کے تمام صیغوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی صیغہ واحد مذکر غائب میں چند حروف کے اضافے سے اس قدر معنی بدل جاتے ہیں. فعلا، علمہ، نصرہ کی پوری گردان میں غور کرنے سے تمام اضافے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اب واحد مذکر غائب میں جو تبدیلیاں ہوئیں اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ جنہوں نے بھی گردان یاد کیا ہے دیکھیے فعلا سب علامتوں سے خالی صیغہ واحد مذکر غائب. فعلا میں الف علامت تثنیہ مذکر غائب اور ضمیر اس کا فاعل ہے. تو اس میں ضمیر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا کے حساب سے اس میں ہوا ضمیر، اس میں ہما ضمیر، اس میں ہم ضمیر، اس میں ہیا ضمیر، اس میں ہما ضمیر، اس میں ہننا، اور انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، انا، تا اور نا، انا اور نحن. تو یہ علامات لکھی ہوئی ہیں، اس کو آپ کو صرف پڑھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے. فعل تننا، تننا میں علامت جمع مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل. اس طریقے سے
सबक नंबर 5 और 6 दो सबक एक साथ हुआ और फ़ेल में फ़ेल माजी की बहस पूरी हो गई। तो फ़ेल 3 बताए गए थे, माजी, मुज़ारे, अम्र। तो फ़ेल माजी में चारों शक्लें मारूफ, मजहूल, मुस्बत और मनफ़ी। मारूफ में मुस्बत और मनफ़ी, मजहूल में मुस्बत और मनफ़ी। ये पूरा आप याद करिए और ये फ़ेल माजी की बहस कंप्लीट हुई। अब इसके बाद आपको बहुत सारे कुरान करीम से फ़ेल निकाल के दिए जाएंगे, जिससे आप फ़ेल माजी की गर्दान को याद करेंगे, उस पर मश्क करेंगे, ताकि जब अल्फाज कहीं भी आवें तो आप उनको समझ सकें। क्योंकि अगर ये गर्दान नहीं याद होगी तो आप मीनिंग कहाँ तक याद करेंगे भाई। एक फ़ेल की 14 शक्लें आ रही हैं और उन 14 शक्लों में हर एक की मीनिंग नहीं याद की जा सकती, और अगर आपको गर्दान याद है तो फिर आप फ़ौरन मीनिंग उसकी समझ जाएंगे। फ़ेल माजी लंबा नहीं है, फ़ेल मुज़ारे में थोड़ा लंबा है और उसमें तब्दीलियाँ होती हैं। बहरहाल जो कुछ भी है ये किताब कम्प्लीटली पढ़ना है और इसको कायदे से याद करिए। सबक नंबर 5 और 6।